اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. درود پڑھے محمد رال. عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات مومنین حضرات، آپ کی محبتوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سورۃ الحجرات کی چھوٹی سی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ہمیشہ کے مطابق میری تقریر جو ہے وہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے. ماشاءاللہ. ایک لفظ پر میری آپ سے گفتگو ہوگی کیونکہ یہی خطابت کا مقصد ہے اور یہی اس کو خطابت کہتے ہیں کہ ایک ہی عنوان پر بات کی جائے. ارشاد خداوندی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کسی کی عزت ہے تو وہ صاحب تقوی ہے. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. آج کی میری گفتگو اسی ایک لفظ پر ہوگی بنص قرآن. آئیے دیکھیں کہ یہ تقوی ہے کیا. لیکن قبلہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک عرض کر دوں، کیونکہ قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے. میں سب سے پہلے 2 آیتیں پڑھ کر آپ کو قریب لانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ایک میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں دینے میں پڑھ رہا ہوں. میں صرف آپ کو یہاں بیٹھ کر جہاں میں لیٹا ہوا تھا تو آپ کے ذہن کو وہیں سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں یہاں دینے میں نہیں پڑھ رہا لیکن میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں. قبلہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. میں نے کیا پوری تقریر جو ہے میری وہ تقوی پر ہے. لیکن میں کیا کہ سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں. یہ 2 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سورۃ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس قرآن حکیم کی تعویل کو، مقصد کو، مطلب کو، اصلی مقصد کو، اصلی مطلب کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں. اب قبلہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن حکیم کی تعویل کو، تعویل مانے ہے اصلی مقصد، اصلی مطلب. اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن حکیم کے اصلی مطلب کو اور مقصد کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں. ہستیاں، وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس لفظ پر میری تقریر ہو رہی ہے تو ایک آیت اور پڑھ دوں کہ اللہ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ نے فرمایا کہ صاحب تقوی کی یہ نشانی ہے کہ شیطان کہاں بھی بیٹھا ہو، کس صورت میں بھی آ جائے تو وہ جو صاحب تقوی ہوتا ہے اس کو عقل کے ذریعے پہچان دیتا ہے. تو تقوی کی ایک معنی عقل بھی ہے، عقل بھی تقوی ہے. عقل تقوی ہے. سب سے بڑی تقوی جو ہے وہ عقل ہے.
عقل تقویٰ ہے. مجھے آج اس پر چاہے 1.5 گھنٹہ گزرے چاہے 2 گھنٹے گزر جائیں، قرآن حکیم سے یہی میں ثابت کروں گا کہ آپ نے آج تک اسی تقویٰ سے جو متقی بنا ہے، اور آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے فلاں متقی ہے متقی ہے متقی ہے، تو پہلے سمجھے تو صحیح کہ یہ متقی ہے کیا. آپ نے ایسے کسی کو ہاتھ میں لوٹا دیکھا کہا یہی متقی ہے، کسی کو تو میرے بھائی جسی کو آپ نے دیکھا لوٹا دیکھا کہا یہ متقی ہے، کسی نے آپ کو مسجد میں دیکھا کہا یہ متقی ہے، کسی کو آپ نے کعبے میں دیکھا یہ متقی ہے. تو آئیے میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ عقل تقویٰ ہے، عقل جو ہے وہ تقویٰ ہے. اس کے بعد اللہ نے سورۃ مائدہ کی 8ویں آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوی. اے ایمان لانے والے، اگر تم صاحب عدل ہو تو اللہ کے لیے شاہدی دو. اے ایمان والے، اگر تم صاحب عدل ہو تو اللہ کے لیے شاہدی دو، اور کہیں کسی قوم کی دشمنی تمہارے عدل میں رکاوٹ نہ بن جائے. یعنی اگر تم صاحب عدل ہو اور فیصلے کے لیے تمہارا دشمن آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی عدل کرنا، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا. کیوں؟ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے. پتا چلا عقل بھی تقوی ہے، عدل بھی تقوی ہے، عقل بھی تقوی ہے، عقل بھی تقوی ہے. اور میرے دوستو یہی سبب تھا. ارے شیطان، اگر تم نے ایک لفظ کو جو نمازی ہے وہی متقی ہے، تو سب سے زیادہ شیطان سے زیادہ کوئی نمازی نہیں، شیطان سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں. پھر اس کی عبادت رائگان کیوں گئی؟ ارے شیطان نے اتنی بڑی عبادت کی. اگر تمہارے اصطلاح میں تقوی عبادت ہے، تمہارے اصطلاح میں تقوی نماز ہے، تو شیطان سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا، شیطان سے زیادہ کوئی بندگی کرنے والا نہیں تھا. پھر وہ لعنتی کیوں بنا؟ ارے پھر اس کی عبادت رائگان کیوں گئی؟ اسی لیے کہ نہ اس کے پاس عقل تھا نہ عدل تھا. ان 2 چیزوں کی وجہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اللہ کو عادل نہیں سمجھا تھا. اگر عادل سمجھتا تو آدم کو سجدہ کرتا. اور دوسری بات عقل نہیں تھی. اگر عقل ہوتی تو اللہ نے جب حکم دیا تھا تو بغیر سوچے سمجھے اس کو سجدہ کرنا تھا. پتا چلا کہ عقل اور عدل جو ہے سب سے بڑی تقوی ہے. عقل عدل، اگر عقل ہے تو عبادت قبول ہے، عدل ہے تو عبادت قبول ہے. اور تم نے عقل اور عدل کو چھوڑ کر عبادت کی تو پھر معاف کرنا، تمہاری عبادت کا وہی حال ہوگا جو شیطان کی عبادت کا. معاف کرنا، معاف کرنا. میں نے تقریر شروع نہیں کی، تقریر میں نے شروع نہیں کی، میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہوں. میں نے کیا میرے دوستوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، کسی خاص فرقے کے لیے میری تقریر نہیں ہے. میں نے کیا کہ اللہ نے جو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. میں نے کیا کہ ہم نے تقویٰ کو سمجھا ہی نہیں جس کے ہاتھ میں لوٹا دیکھا، جس کو ہم نے مسجد میں دیکھا، کعبے میں دیکھا، کہا کہ متقی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پاس عقل ہے یا نہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ عادل ہے یا نہیں. اب میں نے جو آیت پڑھی اور اس آیت کو پڑھ کر اور آپ کو قریب لانے کے لیے میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس قرآن کے اصلی مقصد کو اور اصلی مطلب کو میں اللہ سمجھتا ہوں یا وہ ہستیاں سمجھتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں. آپ قبلہ اللہ تو آ نہیں سکتا. اگر اللہ آ سکتا تو ہم اسی سے پوچھتے
جب اللہ نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ ہماری اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کے اصلی مقصد کو اور مطلب کو میں اللہ سمجھتا ہوں۔ اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پھر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا کہ اللہ تو آتا نہیں، اللہ تو ہم سے بات نہیں کرتا۔ لیکن اب عقل اور عدل کی یہ تقاضا ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ ہستیاں بھی اصلی مقصد کو سمجھ سکتی ہیں جو علم میں راسخون ہیں۔ پتا چلا کہ ایسی ہستیاں ضرور ہیں جن کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا ہے، وہ قرآن کو اس طرح سمجھ سکتی ہیں جس طرح اللہ سمجھتا۔ اب نام نہیں ہے تو میں نام کیوں لوں کہ وہ اس سے مقصد عبد الحکیم ہے یا علامہ ہے یا کوئی پروفیسر ہے؟ نہیں، نام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کے اصلی مقصد کو وہ ہستیاں سمجھ سکتی ہیں جو راسخون فی علم ہیں۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، ساداتوں غیر ساداتوں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون صرف اور صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، دینا میں نہیں، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ وہاں میرے ذہن سے ملے گا، تب میں گفتگو شروع کروں گا۔ پہلے تو یہ عقل کی اور عدل کی تقاضا یہ ہے کہ اللہ آ نہیں سکتا۔ اب قرآن حکیم کو کے اصلی مقصد کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو علم میں راسخون ہیں۔ اور میں نے کیا کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا، ایک سورت آل عمران میں اور جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ سورت نساء میں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں سورت نساء کی، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میرے لیے مشکل ہوتا سمجھانا، لیکن اللہ نے یہاں بھی نام نہیں لیا، صفاتیں بتائی ہیں۔ اور قرآن حکیم کی ہمیشہ یہی فضیلت ہے، وہ صفات بتاتا ہے، نام نہیں، کیونکہ نام تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن صفتیں نہیں بدل سکتی۔ قبلہ ابھی آئی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، یہ الفاظ ہیں سورت نساء کے۔ میں نے کیا کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون 2 مرتبہ استعمال ہوا، سورت آل عمران میں اور سورت نساء میں۔ لیکن راسخون فی العلم منہم، اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی راسخون فی العلم کی یہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیم ہے۔ گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا، وہ ابراہیم کی اولاد ہے، والمؤمنون، اور وہ مومن ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، میں نے تقریر شروع نہیں، کوشش کرے میں آپ کو، کیونکہ ابھی دماغوں تک میں نہیں پہنچا ہوں، آپ کے دماغوں کو ذہنوں تک جب پہنچوں گا تو تقریر شروع کروں گا۔ اللہ نے یہ تو فیصلہ ہو گیا عدل کے مطابق، تقویٰ کے مطابق، کہ اللہ آ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، اسی لیے راسخون فی العلم ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کے اصلی اور مقصد کو اور مطلب کو سمجھ سکتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لیکن راسخون فی العلم منہم، راسخون فی العلم جو ہیں وہ منہم میں ہیں، ذریت ابراہیم میں ہے، والمؤمنون، اور وہ مومن ہیں، یؤمنون نہیں، مومنون۔ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہمیشہ دوام پر دلالت کرتا ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ کیا معنی دوام پر کیا دلالت کرتا ہے؟ دوام پر یہ دلالت کرتا ہے جب اللہ نے اعلان کیا تھا خلافت کا تو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اجعل نہیں کہا تھا، جاعل بنانے والا، میکر، بنانے والا۔ یہ اجعل کیوں نہیں کہا تھا، جاعل کیوں کہا تھا؟
گھبرا گئے ہو میرے دوستو. میں نے کہا نیچے آ کر آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. میں نے کہا اللہ نے اجعل کیوں نہیں کہا تھا, جاعلن کیوں کہا تھا؟ میرے دوستو اجعل ہے متکلم واحد. اگر اللہ اجعل کہتا تو پھر انسان کو یہ حق تھا کہ کبھی خلیفہ اللہ بناتا ہے اور کبھی ہم بھی بنائیں گے, لیکن اللہ نے کہا جاعلن. اللہ نے جاعلن کہہ کر دوام پر دلالت کرتے ہوئے, استمرار پر دلالت کرتے ہوئے عالم انسانیت کو بتایا کہ خلیفہ بنانا میرا حق ہے. جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں, رسول کو بھی حق نہیں کہ خلیفہ بنا, رسول کو بھی حق نہیں, رسول کو بھی حق نہیں کہ خلیفہ بنائے. سمجھنے کی کوشش کر. میں نے کہ اکثر وہاں میرے سے باتیں کرتے ہوئے آئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں آپ ذہنوں تک پہنچ گیا ہوں. یعنی جب بھی خلیفہ, رسول کو بھی حق نہیں کہ خلیفہ بنائے. ہاں اللہ حکم دے سکتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ. اگر رسول کو بنانا ہوتا تو پھر آیت کا نزول نہ ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلیفہ جب بھی بنائے گا تو اللہ بنائے گا, رسول کو بھی حق نہیں. اب مسلمان جا کر سوچے کہ جب رسول کو حق نہیں تو تمہیں کس نے حق دیا ہے, یہ جا کر رات سوچنا. اب آئیے میرے دوستو, اللہ نے کیا کہا؟ پوری توجہ میرے دوست. نہیں میں پڑھ رہا ہوں میرے دوستو, آپ سب سننے کی کوشش کریں. میں نے کیا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن الراسخون فی العلم منہم. سب سے پہلے راسخون فی العلم کی نشانی یہ ہے کہ وہ منہم ہے, والمؤمنون, اور وہ جب سے ہیں مومن ہیں. ایک لمحے کے لیے نہ مشرک رہے ہیں, نہ کافر رہے ہیں, نہ منافق رہے ہیں. اب ابھی بھی اگر آپ سر کو ہلائیں گے تو میں گھبرا گئے. ٹائم دے مجھے, ٹائم دے مجھے, ٹائم دے. میں نے کیا یعنی راسخون فی العلم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیم ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب سے ہے تب سے مومن ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, جب سے ہے تب سے مومن ہے. ایک لمحے کے لیے نہ کفر میں رہے ہیں, نہ شرک میں رہے ہیں, نہ نفاق میں رہے ہیں. والمومنون کہا کر پھر اللہ نے فعل استعمال کیا. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرے حبیب ان کا جو میں نے تم پر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان ہے, اور جو میں نے پہلے انبیاءوں پر نازل کیا ہے ان پر بھی ایمان ہے. کن کا؟ جو راسخون فی العلم ہے, جو راسخون فی العلم ہے. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے کہ یہ قرآن حکیم میں الفاظوں کی ریپیٹیشن ہے, لیکن یہ واحد آیت ہے جس میں دو الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو اللہ نے پورے قرآن میں استعمال نہیں کی. پورے قبلہ دو الفاظ ایسے ہیں اس آیت میں جو اللہ نے صرف اس آیت میں استعمال کیے ہیں اور پورے قرآن میں اللہ نے استعمال نہیں کیے. والمقیمین الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ نہیں ہے, والمقیمین الصلاۃ. مقیمین بھی اس میں فاعل ہے, مقیمین بھی اس میں فاعل ہے. کیا مانے کہ صرف وہ نماز پڑھتے نہیں لیکن نماز ان کی وجود کی وجہ سے قائم ہے. اب اگر سمجھ میں نہ آئے میرے دوستوں تو پھر تو افسوس کی بات ہوگی میرے لیے. نعرہ حیدری. اب اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر قبلہ یہ آپ کے دماغ پر میں قصوروار آپ کے دماغ کو قرار دوں گا. یعنی سب سے پہلے میرے دوستو اللہ نے بتایا کہ راسخون فی العلم جو ہے وہ ذریت ابراہیم ہے. دوسری نشانی کہ جب سے ہے تب سے مومن ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو رسول پر نازل کیا ان کا اس پر بھی ایمان ہے, اور جو اگلے انبیاءوں پر نازل کیا ان پر بھی ایمان ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ والمقیمین الصلاۃ, وہ صرف نماز پڑھتے نہیں لیکن نماز ان کے وجود کی وجہ سے ہے. اگر کیا ان کا وجود نہ ہوتا تو نماز نہ ہوتی. والموتون
ज़कात, यूतून ज़कात नहीं। आप पूरे कुरान में एक मर्तबा मुझे मौतून दिखाओ तो मैं मजहब छोड़ दूं। बल मौतून ज़कात, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ वो ज़कात देते नहीं लेकिन ज़कात इनकी वजूद की वजह से कायम। अगर ये न होते तो न नमाजें होती, अगर ये न होते तो न नमाजें होती न ज़कातें होती। और फिर अल्लाह ने फरमाया वल मुमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर, फिर भी अल्लाह ने मोमिन इस्तेमाल किया। तो वो जब से हैं उनका अल्लाह पर ईमान है, उनका कयामत पर ईमान है। उलाइका सनुतीहिम अजरन अजीमा, अल्लाह ने फरमाया ये वो हस्तियां हैं जिनको मैं अजरे अजीम दूंगा। अब ये है वो राज को नाम नहीं है भाई, जब अल्लाह ने नाम नहीं लिया मैं नाम क्यों लूं? क्योंकि मेरी तकरीर तो तमाम मुसलमान भाइयों के लिए है। अल्लाह ने रासखुन फिल इल्म की निशानी बताई, सबसे पहले ज़ुर्रियत इब्राहिम, दूसरी निशानी जब से है तब से मोमिन, तीसरी निशानी ये कि अल्लाह ने जो रसूल पर नाजिल किया उस पर भी ईमान, जो अगले अंबियाओं पर नाजिल किया उस पर भी ईमान। चौथी निशानी ये कि नमाज और ज़कात इनके वजूद की वजह से है, दीन इनके वजूद की वजह से है, दीन इनकी वजूद की वजह से है। और पांचवी निशानी ये कि वो जब से है उनका अल्लाह पर भी ईमान है, उनका कयामत पर भी ईमान है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से पूछता हूं, बताओ तुम्हारे पास कोई एक हो ऐसी सिफतों वाला? नाम तो नहीं है, तुम ही किसी का नाम लो। फिर घबरा गए मेरे दोस्तों नौजवान। अरे तुम्हारे पास कोई एक हो तो नाम बताओ, एक हो, लेकिन ख्याल रखना कि एक सेकंड के लिए भी कुफ्र में न रहा हो। तवज्जो चाह रहा हूं, ख्याल करना कि एक मिनट के लिए भी शिर्क में न रहा हो, एक मिनट के लिए भी मुनाफिक न रहा हो, दीन इनकी वजूद की वजह से हो। एक का नाम बताओ, मैं वहां चलता हूं, उसी से पूछते हैं कुरान का मकसद और मतलब, मुझे लेके चलो वहां उसी दरवाजे पर, मैं मानने के लिए तैयार हूं। या किसी ने अपने दौर में दावा किया हो, अब जबान से बात करो, तकरीर मेरी शुरू हो गई है मेरे दोस्तों, सर को बुजुर्गों न हिलाओ। या किसी ने अपने दौर में दावा किया हो कि हम रासखून फिल इल्म है तो मैं मजहब छोड़ दूं, तो फिर क़िबला जब दावा नहीं किया, तुम्हारे पास एक भी रासखून फिल इल्म नहीं, तो फिर जब रासखून फिल इल्म नहीं तो फिर कुरान कौन समझाए? और जब कुरान समझ में नहीं आएगा तो रसूल समझ में कैसे आएगा? और जब रसूल समझ में नहीं आएगा तो दीन समझ में कैसे आएगा? आइए मेरे दोस्तों, अजीब अल्फाज है मेरे मौला के तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, खास करके नौजवानों के लिए। नौजवानों, जिस तंजीब से, जिस मसलक से तुम्हारा ताल्लुक हो, लेकिन याद रखना एक बात, ये तंजीमें तुम्हें काम नहीं आएंगी, तुम्हारा वास्ता कयामत में भी रासखून फिल इल्म से पड़ेगा। आइए, किसी ने नहीं कहा, बात करते हैं फला ने ये कहा, फला ने ये कहा। मेरे दोस्तों नौजवानों, एक जो 3 जमात के पास है उसके पीछे तो तुम लगते हो, तो फिर तुम जो एमए पास हो वो तुम्हारी डिग्री कहां गई? आइए, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में एक खुतबा दिया, लेकिन मैं उसका थोड़ा था एक पीस जो है, एक टुकड़ा मेरे मौला अली का मैं पढ़ना चाहता हूँ। नहजुल बलागत में, नहजुल बलागत में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुम रासिखून फिल इल्म दूनना कज़बन व बग़यन अलैना। कहाँ है वो झूठे? कुरान से बात करो जो मेरे करीब में बैठे। मेरे दोस्तों, आपको पता नहीं कि मेरे करीब वही बैठा है जो मेरे से बात करे। मेरे मौला ने फरमाया, सवाल पूछा, ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुम रासिखून फिल इल्म दूनना कज़बन व बग़यन अलैना। कहाँ है वो झूठे
کہاں ہیں وہ جھوٹے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راسخون فی العلم ہیں، ہمیں چھوڑ کر؟ زبان سے بات کرو میرے دوستوں بزرگوں، کیونکہ میں اس میں بڑا سینسیٹیو ہوں کہ میرے قریب وہی بیٹھ سکتا ہے جو میرے ساتھ بات کرے۔ کہاں ہیں وہ جھوٹے؟ کہاں ہیں وہ جھوٹے؟ کہاں ہیں وہ جھوٹے؟ میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہیں وہ جھوٹے جو ہمیں چھوڑ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راسخون فی العلم ہیں؟ کہاں ہیں وہ جھوٹے جو ہمیں چھوڑ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راسخون فی العلم ہیں؟ ان رفعنا اللہ ووضعہم، میرے مولا نے فرمایا کہ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بلند کیا ہے اور ان کو ذلیل بنایا۔ زبان سے باتیں کرتے ہیں میرے دوستوں، یہ اسی لیے ہے، یہ جھوٹے اسی لیے ہیں، یہ جھوٹے اسی لیے ہیں۔ کان رفعنا اللہ ووضعہم، اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی ہے اور ان کو پست میں رکھا ہے، ان کو نیچے رکھا ہے۔ وآتانا وحرمہم، اللہ نے ہمیں منصب امامت عطا کیا ہے اور ان کو ان سے محروم رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں علی کے محبت کی مستی نہیں، اگر مستی ہوتی تو مجھے نہیں۔ بڑی قبلہ تصور صاحب، بڑی میں یہاں کمی دیکھ رہا ہوں، بڑی کمی دیکھ رہا ہوں دینا میں، بڑی کمی دیکھ رہا ہوں میرے دوستوں۔ ایک تو یہ جو لاؤڈ اسپیکر کے آپ نے مائک رکھے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ ساری آواز باہر جا رہی ہے، سامعین کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ آپ نے جو بھائی مائک رکھے ہیں ان کا باہر منہ کیا ہے، سامعین کی طرف نہیں ہے، اس لیے آواز علی آموز اخلاص عمل شہر حق را دام منزہ از دگل۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ این الذین زعموا، این الذین زعموا انہم راسخون فی العلم دوننا قذبا و بغیا علینا۔ کہاں ہے وہ جھوٹے؟ تقریر میں نے شروع نہیں کی، کہاں ہے وہ جھوٹے؟ قبلہ آواز ساری باہر جا رہی، میں کیا کروں؟ آ رہی آپ کی میری آواز؟ میرے مولا نے فرمایا کہاں ہے وہ جھوٹے جو ہمیں چھوڑ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راسخون فی العلم ہیں، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ پتا چلا جو کوئی اپنے آپ کو علی جیسا کہے کہ میں علی جیسا، تو میرے مولا کی نظر میں اس نے علی پر ظلم کیا ہے۔ بس میں کہہ کر گیا ہوں بڑا جملہ، میں کہہ کر گیا ہوں جملہ، جو کوئی کہے کہ ہمارا علم، وہ جو کوئی کہے اس نے علی پر ظلم کیا، آل محمد پر ظلم کیا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ اسی لیے ہے کہ ان اور رفعنا اللہ ووضعہم، یہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی ہے اور ان کو پست رکھا ہے۔ وآتانا وحرمہم، اللہ نے ہمیں منصب امامت عطا کیا ہے اور ان کو ان سے دور رکھا ہے، محروم رکھا ہے۔ وادخلنا وَأَخْرَجَهُمْ، اللہ نے ہمیں منزل علم میں رکھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سر کو نہلا میرے دوستوں، سیکھو 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 مجلس سننا میرے دوستوں۔ میں نے کہوں گا تو اور کون کہے گا؟ میرے مولا نے فرمایا وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَهُمْ، اللہ نے ہمیں منزل علم میں رکھا ہے اور ہمارے دشمنوں کو علم سے دور رکھا ہے۔ بنا تعطل خدا، ہدایت ہم سے طلب کرو، ہم سے کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، سنیں سنیں، ہدایت ہم سے طلب کی جا سکتی ہے، ہدایت ہم سے طلب کرو، ہم سے طلب کرو۔ وَيُسْتَجْلَلْ امام، اور ہمارے دروازے پر آؤ تاکہ یہ گمراہی کا جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر اپنے آپ سے گمراہی کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہو تو ہمارے دروازے پر آؤ۔ ان الائمۃ من قریش غرسوا فی ھذا البطن من ہاشم، میرے مولا نے فرمایا کہ امامت بنی ہاشم کا حق ہے، امامت بنی ہاشم کا حق ہے، جس کی قریش ایک شاخ ہے،
امامت جو ہے وہ بنی ہاشم کا حق ہے، جس کی قریش ایک شاخ ہے. لا یصلح علی سواہم ولا یصلح الولاۃ من غیرہم. مولا نے فرمایا کہ امامت اور ولایت ہمارے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی. یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جایا ہوتا تو آپ اٹھ کر مجھے داد دیتے، جتنا میں نے بڑا جملہ. نعرہ حیدری. موجودہ حالات کی بنا پر جو میرے مولا نے فرمایا کہ ولایت اور امامت ہمارے سوا کسی اور کو زیب نہیں دیتی. کہ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں تو ولایت فقیہ ہوں. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. ارے یہ ولایت فقیہ کس قرآن کی آیت سے تم نے کہا؟ یہ مولا کے کس خطبے سے تم نے کہا؟ مولا نے فرمایا ولایت اور امامت ہمارے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی، کسی کو زیب نہیں دیتی. ولا یصلح الولایت من غیرہم، اور نہ امامت اور ولایت کا ہمارے سوا کوئی اہل ہو سکتا ہے. پتا چلا کہ یہ دعویٰ بھی ہے. قرآن نے دعویٰ کی، دلیل میرے مولا نے دیا کہ ہم ہیں راسخون فی العلم. یا اتنا عرصہ گزر گیا، کسی ایک نے حکمران نے اپنے زمانے میں آ کر یہ دعویٰ کیا ہو منبر پر کہ راسخون علم میں ہوں. نہیں ابھی تقریر شروع نہیں، ایسے تقریر شروع نہیں کروں گا چاہے سورج غروب کیوں نہ ہو جائے. ایسے کرنا تقریر کو شروع نہیں. اب میرے تمام مسلمان بھائیوں نے اپنے مناقب میں لکھا کہ میرے مولا علی نے فرمایا کہ کائنات کا علم قرآن میں، قرآن کا علم یاسین میں، یاسین کا علم الحمد میں، الحمد کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بے میں، بے کا علم بے کے نقطے میں. اور یہ کہتا ہے میرے مولا نے فرمایا انن نقطۃ. عبارت بھی صحیح سنو اور معنی بھی صحیح سمجھو. انن نقطۃ التی تحت البار، وہ بے کا نقطہ میں ہوں، وہ بے کا نقطہ. زبان سے بات کرو نوجوان. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں سنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلے تو میں نے سمجھا تھا کہ متصور بھائی نے جو مجھے دعوت دی ہے تو میں اسی سال جاتا ہوں، لیکن ابھی میں آئندہ سال آؤں گا کیونکہ بڑی یہاں کمی میں محسوس کر رہا ہوں، بڑی کمی محسوس کر رہا ہوں. اسی لیے پھر میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں آئندہ سال پھر آؤں. بھائی مولا نے فرمایا انن نقطۃ التی تحت البار، وہ بے کا نقطہ میں ہوں، وہ بے کا نقطہ، بے کا نقطہ نہیں، وہ بے کا نقطہ. توجہ، وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں، وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. کوئی ماں کا لال مجھے سمجھائے کہ یہ بے کے نقطہ، بے کا نقطہ میں علی ہوں، اس میں کون سی فضیلت ہے میرے مولا کی؟ سر نہیں ہلاؤ، سر نہیں نوجوان، سر نہیں ہلاؤ. آپ نوجوان ہیں، مجلس سننا سیکھے. کراچی والے کوئی آسمان سے اتر کر آئے ہیں جو ہم کراچی کو نہیں چھوڑتے. مجلس سننے کہ کس طرح مجلس سنی جاتی ہے. میں نے کہا مولانا فرمایا وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. کیا مانے بے کا نقطہ میں علی ہوں؟ تو اس میں میرے مولا کی کیا فضیلت ہے کہ وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں، میں زوئے کا نقطہ ہوں، میں ذات کا نقطہ ہوں، میں زے کا نقطہ ہوں. کیوں بے کا نقطہ کیوں کہا؟ کہ جتنے حروف ہیں ایک نقطے والے، اگر اس کا نقطہ ہٹائیں گے تو دوسرا حرف بن جائے گا. نعرہ حیدری. بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اتنا قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. جتنے حروف ہیں ایک نقطے والے، اگر ان کا نقطہ ہٹائیں گے تو دوسرا حرف بن جائے گا. جیم کا نقطہ ہٹائیں گے ہائے بن جائے گی، زے کا نقطہ ہٹائیں گے رے بن جائے گی، زوئے کا نقطہ ہٹائیں گے توئے بن جائے گی، ذات کا نقطہ ہٹائیں گے ساد بن جائے گا. لیکن اگر تم نے بے کا نقطہ ہٹایا تو مرتے مرتے مر جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سا. نعرہ حیدری. بس قبلہ بھی میں گفتگو شروع کر رہا ہوں.
مولا کا شکر ہے کہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہوں. نعرہ حیدری. مولا کا شکر ہے کہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہوں. میں نے کہا لیکن بے کا واحد نقطہ ہے کہ اگر نقطہ ہٹائیں گے تو مرتے مرتے انسان مر جائے گا, پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا حرف ہے. میرے مولا نے فرمایا جس طرح بے کا نقطہ ہٹاؤ گے تو کوئی حرف تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر تم نے مجھے ہٹا کر پھر قرآن کو پڑھا تو مرتے مرتے مر جاؤ گے, قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. نعرہ حیدری. کون سی آواز آ رہی ہے؟ اس آواز کا پاوانے بلند آواز دینا. پنج نعرے, پنج ندی بے بات نعرے. میرا سمجھ میں آ گئی بات ابھی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے میں چلتا ہوں اپنے موضوع پر کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. عقل تقوی, عدل تقوی, عقل تقوی, عدل تقوی. اور آئیے پھر سورۃ بقرہ کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. عجیب آیت ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. اب بھی جو یہاں کسی اور مسئلہ کا بیٹھا ہوا ہو اس کو حق ہے پوچھنے کا کہ عبدالحکیم یہ معنی نہیں, یہ تفسیر نہیں ہے. اگر مجھے سمجھا سکتا ہے تو میں خطابت کرنا چھوڑ دوں گا. آیت ایک ہے, عجیب انداز ہے آیت کا, عجیب. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا, سورج کو نہیں. یسألونک, آپ سے پوچھتے ہیں میرے حبیب, آپ سے پوچھتے ہیں, کسی علامہ فہامہ سے نہیں. آپ سے میرے حبیب پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا. قل ہی مواقیت للناس والحج. تو ان کو کہہ دو کہ اللہ نے چاند کو بنایا ہے دینی باتوں کے لیے, حج کے لیے. چاند کو بنایا ہے, چاند کو بنایا ہے اللہ نے حج کے لیے, دینی باتوں کے لیے. کیونکہ ہر دین کی بات ہم سورج کے مطابق نہیں, چاند کے مطابق کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں چاند کے مطابق, ابھی حج آ رہا ہے کرتے ہیں چاند کے مطابق, عیدیں کرتے ہیں چاند کے مطابق, عورت کی عزت ہوتی ہے چاند کے مطابق. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا تو ان کو کہہ دو کہ اللہ نے چاند کو بنایا ہے حج کے لیے, دینی باتوں کے لیے. آیت پوری نہیں ہوئی اور اللہ نے ایک دم اپنے انداز کلام کو بدلا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور میرے حبیب ان کو کہہ دو, ان کو کہہ دو کہ جب گھر میں آؤ تو در سے آؤ, دیوار سے نہ آؤ, کیونکہ دیوار سے آنا تقویٰ نہیں ہے. بس میں نے جملہ کہہ دیا, بڑا جملہ. نعرہ حیدری. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کہا میرے دوستوں کہ آپ کے ذہنوں تک میں پہنچ گیا ہوں. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ جب گھر میں آئے تو در سے آئے. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ جب گھر میں آؤ تو دیوار سے آؤ. اللہ نے فرمایا دیوار سے گھر میں آنا تقویٰ نہیں. اگر تم صاحب تقویٰ بننا چاہتے ہو تو جب گھر میں آؤ تو در سے آؤ, در سے آؤ. در سے آنا تقویٰ ہے, دیوار سے آنا تقویٰ نہیں. اور یہی سبب ہے میرے دوستو, آج بھی مشکات شریف کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس چاند کا در سے کیا تعلق, کہاں چاند کہاں در, یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہاں رہا چاند, کہاں رہا گھر اور در, تو یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. رسول نے فرمایا ہاں بڑی مطابقت ہے. انا کا شمس و علی کل قمر, انا مدینۃ العلم و علی بابہا. سورج میں ہوں, چاند علی ہے, شہر میں ہوں, در علی.
बात समझ में आ गई? अभी आ गई ना बात समझ में? पता चला जो दर से आए, अली के दरवाजे पर आना, ये तकवा है। अली के दरवाजे पर आना ये तकवा है। अली के दरवाजे पर आना ये तकवा है। जो दर को छोड़कर दीवार से आए वो मुत्तकी नहीं। जो दर को छोड़कर नहीं आइए, अभी 10 आयतें पढ़ना चाहता हूं, पूरी तवज्जो, आस्ता आस्ता आपके करीब आना। एक ही लफ्ज पर गुफ्तगू होगी, तकवा पर गुफ्तगू हो रही है, और कोई आयत नहीं पढ़ूंगा जिसमें तकवा लफ्ज न हो। दरवाजे पर आना, दरवाजे पर आना, और अली का दरवाजा। तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये अली का दरवाजा क्यों? तो रसूल ने फरमाया हुब्ब अली तकवा, अली की मोहब्बत तकवा, अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत तकवा है, अली की मोहब्बत तकवा है। अब आइए फिर सूरत बकर पढ़ना चाहता। देखो अजीब, और ये ऐसी आयतें हैं क़िबला जिसमें अल्लाह ने पूरी तकवा का बयान किया है तफसील के साथ। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकत वल किताब वल नबिय्यीना व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील व साइलीना व फिर रिकाब व अकाम सलात व आत ज़कात वल मुअफ़ून बिअहद इज़ा आहदू व साबिरीन फिल बासाए व ज़रा व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ने 17 निशानियां बताई, 17 तफसील के साथ तकवा क्या है। अल्लाह पर ईमान लाना तकवा, अंबिया पर, रसूल पर, किताबों पर, फिर अल्लाह के राह में खिलाए मिस्कीनों को, यतीमों को, राहगजरों को, नए मुसलमानों को, नमाज पढ़े, ज़कात दे, फिर जो वायदा करे उसको पूरा करे, ये भी तकवा है। वायदा करके मुकर न जाए, जुमला मैंने कह दिया है, वायदा करके नहीं। दोस्तों मैंने क्या कि सारे जो है सारे पढ़े लिखे आप हजरात है, जो वायदा करे वो पूरा करे। वायदा पूरा करना तकवा, जो वायदा करके फिर जाए वो मुत्तकी नहीं। और अल्लाह ने आखिर में अजीब जुमला कहा, वसाबिरीन फिल बासा वज़रा, मुसीबत में सब्र करे, भूख में प्यास में सब्र करे, वहीनल बास, और मैदान जंग में जाए तो जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए, भागे नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैदान जंग से भागना तकवा नहीं। अगर यहाँ आकर गुफ्तगू को खत्म अगर यहाँ आकर मैं गुफ्तगू को खत्म करके चला जाऊं तो ये मेरी 10 घंटे की तकरीर होगी। मेरे दोस्तों, जो वायदा करके मुकर जाए वो मुत्तकी नहीं, जो मैदान जंग से भाग जाए वो मुत्तकी नहीं। अरे जब मुत्तकी नहीं तो फिर इमामुल मुत्तकीन कैसे बनेगा? जब मुत्तकी नहीं है तो फिर मना घबरा तो नहीं गए, तवज्जो नहीं गुफ्तगू पर। तमाम मुसलमान काली मुनकरदा पट्टा बाली 17 निशानियां, 17 ये सारी तकवा। घबरा तो नहीं गए? पूरी तवज्जो नहीं पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। तमाम मुसलमान भाइयों के लिए तकरीर है। पहले कुरान से साबित करो कि ये मुत्तकी है। जब मुत्तकी ही नहीं कुरान से तो फिर इमामुल मुत्तकीन हम क्यों माने? मुझे कौन था पता भाई, मुझे क्या पता? मैं कोई साथ था? वायदा करके कौन फिर गया था? मुझे क्या पता कि मैदान जंग से कौन भागा था? मुझे क्या पता है भाई, मुझे क्या पता कि कौन था भागा? मैं उनको उनके साथ था, मैं को उनके साथ था भाई। मेरा काम है कुरान पढ़ना। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है। अगर इंसान होगा तो अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हम आदिल हैं, तो मैं क्यों बताऊं कि कौन भागा था? अगर तुम्हें नाम देखने हैं तो जाकर बुखारी को पढ़ो,
جا کر بخاری کو پڑھو. میں کیوں بتاؤں آپ کو, میں کیوں بتاؤں؟ اگر میں کسی کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے میرا کوئی مسلمان بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے کہ بھائی آئندہ عبدالحکیم کی تقریر ہم نہیں سنیں گے, کیونکہ میں تو ان کو قریب لے کر آنا چاہتا ہوں کہ قریب آ کر میری گفتگو سنیں. اب یہ عقل اللہ نے ان کو دیا, عدل کے ساتھ جا کر فیصلہ کرے کہ میدان جنگ سے کون بھاگا تھا, وعدہ کر کے کون مکر گیا تھا. سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں؟ میرے دوستوں اب آئیے پھر ایک آیت اور رہ گئی ہے درمیان میں, اس کو بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ بھی سورۃ بقرہ کے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والے, تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح پچھلے امتوں پر, تاکہ تم متقی بنو, صاحب تقوی بنو. پتا چلا روزہ بھی تقوی. ابھی تو ہو گئی, مکمل ہو گئی کہ جتنی دین کی باتیں ہیں وہ تقوی, روزہ, نماز, حج, زکات, میدان جنگ میں لڑنا, عدل, عقل, یہ ساری تقوی, سب تقوی. توجہ, اب آ رہا ہوں قریب, یہ ہے تقوی, یہ ساری تقوی. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا اب جو تقوی ہے, عجیب جملہ ہے. اب 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور تمام مسلمان بھائیوں سے داد لوں گا. تمام مسلمان, کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ کل کوئی کہ حدیث پڑھی تھی کمزور تھی. راوی کمزور نہیں ہے, مسلمان مجبور ہے. راوی کمزور نہیں ہے, مسلمان مجبور ہے ماننے کے لیے. یہ الفاظ ہے قرآن کے سورۃ الحج کے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو میں اللہ اس کے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہوں. جلدی جلدی میرے سے باتیں کرتا ہوں قبلہ. جس نے نماز تقویٰ, روزہ تقویٰ, لیکن اللہ نے وہاں دل کا نام نہیں لیا تھا. اللہ نے کہا جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم, بندگی نہیں, تعظیم کی, جس نے اللہ کی نشانی کی تو میں اللہ کے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہوں. اللہ کی نشانی کی. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا یہ اونٹ, قربانی کے جانور, یہ میری نشانیاں ہیں, ان کی تعظیم کرو. ارے ساری زندگی تو یہ جنگل میں رہا, قربانی سے 1 گھنٹہ پہلے نام پڑ گیا کہ یہ بکرا قربانی کا, یہ گائے قربانی کی. اللہ نے کہا جب نام پڑ جائے تو عزت کرو, تعظیم کرو. یا اللہ یہ کوئی اللہ ہے جانور کی تعظیم کرے؟ بڑا جملہ تھا نہیں. میں نے کیا کہ میں اسی انداز میں پڑھوں گا, اسی انداز میں پڑھوں گا تاکہ تمام میرے مسلمان بھائی مجھے سنیں. تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی اور قبلہ جانوروں کی. ابھی ابھی نام پڑا ہے, ابھی کیا یہ وہی بکرا تھا جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا؟ یہ وہی ہے؟ وہی نہیں, اس کا نقل ہے, اس کا نقل ہے. پتا چلا کہ اگر اللہ کی نشانی اصل نہ ملے تو اس کا نقل بنا کر تعظیم کرنا بندگی. بس میں نے بڑا جملہ کہا دیا میرے دوست. نعرہ حیدری, بس میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے یہ جملہ. سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, میں نے یاد کیا. اصلی نہ ملے تو اس کو شبیہ بنا کر, اس کا نقل بنا کر اس کی تعظیم کرنا. تعظیم جانور کی, عبادت خدا کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تعظیم جانور کی, عبادت خدا کی. ارے یہ ہم اس جانور کی عزت کیوں کریں؟
کہا عبدالحکیم اسی لیے کہ یہ دمبا اسماعیل کے کام آیا تھا، اسماعیل کے کام آیا تھا۔ پھر بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، پتا چلا ارے جو دمبا اسماعیل کے کام آئے اس کی تو شبیہ بنا کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے، تو جو گھوڑا حسین کے کام آئے نعرہ حیدری، ٹائم دو بھائی، نہیں ابھی قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے بڑے سمجھے۔ اللہ نے ارشاد میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہے دونوں پہاڑیاں، پہاڑ نہیں پہاڑیاں ہیں، چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے، اس کی تعظیم کرو، ان پہاڑیوں کی، پتھروں کی تعظیم کرو۔ کیا اللہ کیوں پتھر کی تعظیم کرے؟ یہ بدعت نہیں؟ سمجھنا چاہ رہا ہوں یار، یہ ان پہاڑیوں کی ہم عزت کیوں کریں؟ یہ کیوں تعظیم ان کی کریں؟ یہ بدعت نہیں؟ ارے کیوں ان پہاڑیوں کی عزت کیوں کریں؟ پتھر ہیں، ہم نے خاک شفا کو آگے رکھا۔ ارے دیکھو شیعہ پتھر کو پوچھتے ہیں، ہاں یہ چھوٹا پتھر وہ بڑا پتھر، پتھر تو پتھر ہی ہے میرے دوست، اگر یہ چھوٹا پتھر ہے تو وہ بڑے پتھر ہے، کیوں وہاں دوڑتے ہو؟ نہ دوڑو۔ ارے تم نے ایک آیت پڑھ کر مسلمان کو گمراہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا صرف نماز عبادت ہے، حج عبادت نہیں؟ لکھ دو کہ حج عبادت نہیں۔ دیکھو کتنا میں نے بڑا جملہ کہا ہے، ارے کیا حج عبادت نہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت نہیں؟ یا کہو کہ نہیں؟ اور اگر عبادت ہے تو دوڑتے کیوں ہو؟ کیوں دوڑتے ہو؟ اور اگر کسی میں طاقت نہیں تو وہ کسی اور کو اجورا دے کر اپنے آپ کو اٹھا کر وہ دوڑے تاکہ اس کی عبادت مکمل ہو۔ کیوں دوڑتا ہے؟ کیوں دوڑتا ہے؟ کیوں قربانی کرتا ہے؟ اور آج کا دھوکے باز ملا کہتا ہے نہیں یہ ضروریات مت کرو، اس میں خرچہ لگتا ہے، نہیں کرو۔ ہاں یہ چال میں تمہاری سمجھتا ہوں، ارے یہ جس حسین سے تمہارا واسطہ ہے وہ نظر نیاز ہم نہ کریں، قربانی کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو قربانی، اتنے جو کروڑ ہاتھ جانور قربان ہوتے ہیں کیوں کرتے ہو وہ قربانی؟ وہاں تمہیں فضول خرچی نظر نہیں آتی؟ جہاں تمہیں حسین کے نیاز میں فضول خرچی آتی ہے تو وہاں جو کروڑہ جانور ذبح ہوتے ہیں جن کا گوشت بھی کوئی نہیں کھاتا، ارے نہیں، اگر قربانی ختم ہو جائے تو یادگار ختم ہو جائے۔ تو یادگار کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو یادگار کو ختم کرانا چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جناب حاجرہ دوڑی تھی نا، اللہ تو نہیں دوڑا تھا نا؟ صفا اور مروہ کے درمیان جناب حاجرہ دوڑی تھی، اللہ تو نہیں دوڑا تھا نا؟ جب اللہ نہیں دوڑا تو ہم کیوں دوڑے؟ کیوں ہم تو اس کے کہا یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے اور تم سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو دوڑی تھی جناب حاجرہ، یہ بدعت ہے دوڑنا؟ سمجھا جا رہا ہوں۔ اور جناب حاجرہ نہ نبی ہے نہ رسول، جناب حاجرہ نہ نبی ہے نہ رسول۔ بڑا جملہ آپ کر رہا ہوں قبلہ، جناب حاجرہ نہ نبی ہے نہ رسول، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دوڑو، کیونکہ وہ دوڑی تھی حاجرہ، کیوں دوڑی تھی؟ ایک نبی کو بچانے کے لیے، تاکہ پانی مل جائے اور میرا نبی بچ جائے، اسماعیل بچ جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا جناب حاجرہ کو، تو کون ہوتی ہے نبی کو بچانے والی؟ پورا توجہ چاہتا، تو کون ہوتی ہو نبی کو بچانے والی؟ میں مدد کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں،
لیکن اللہ نے ڈانٹا نہیں، اس کے یادگار کا تذکرہ قیامت تک بنا دیا اور اس کے فعل کو عبادت کا رکن بنا دیا، اس کے فعل کو حج کا رکن بنا دیا، اس کے فعل کو عبادت بنا دیا۔ ارے افسوس کی بات ہے آج تو کہتا ہے ارے یہ علی علی کرتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ میں تمہاری بے وقوفی کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ تو کیوں کہتا ہے، کیونکہ یہ ان کو جا کر جو ان پڑھ ہوں، جو جاہل ہوں، ان کو تو جا کر سمجھا۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کون بول رہا ہے تمہاری زبان میں، یہ کون بول رہا ہے؟ ارے کیونکہ یہ متقی کی نشانی ہے کہ شیطان کے سروپ میں بھی آئے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ میں تمہیں نعرہ حیدری، میں نے تمہیں سمجھ رکھا ہے، میں نے تمہیں ارے جناب حاضرہ پانی لا تو نہ سکی تھی، بچانے کی کوشش کی۔ ارے جو حاضرہ نبی کو بچانے کی کوشش کرے وہ کوشش عبادت۔ اب تو قبلہ قریب آ کر میں نے بات کی نا، یعنی جو حاضرہ نبی کو بچانے کی کوشش کرے اس کی کوشش عبادت، اس کا تذکرہ قیامت تک۔ تو جو ابو طالب ساری زندگی رسول کو بچا رہے ہیں، اس میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ جو ابو طالب ساری زندگی رسول کو بچاتے رہے، جو علی ساری زندگی رسول کو بچاتے رہے، جس حسین نے دین کو بچایا اس کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ کبھی تم نے جناب حاضرہ پر اعتراض نہیں کیا، جھگڑا تو نہیں گئے؟ کبھی تم نے جناب حاضرہ پر اعتراض نہیں کیا۔ جو اعتراض ہے علی اور اولاد علی پر، یہ کیسے، یہ کیسے؟ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میں غصہ ہوگا، میں ابھی تو جو نتیجہ نکالیں گے خود تم نکالو گی نتیجہ، میں نہیں کر نکالوں گا۔ تم صاحب عدل بھی ہو، صاحب عدل کے معمول بھی ہو، مقتدی بھی ہو، ماننے والے بھی ہو، اور علی سے تم محبت بھی کرتے ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب دیکھو اعتراض کیا کیا۔ کیا آل محمد کھاتے پیتے نہیں تھے؟ آل محمد کھاتے پیتے نہیں تھے، اور جو کھاتا پیتا ہے وہ بول برات نہیں کرتا، تو ہم جیسے نہیں۔ ہاں یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ محمد آل محمد کھاتے پیتے تھے۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ابھی مجھے بھی حق ہے آپ سے بات کرنے کا، پوچھنے کا کہ تم نے جو کچے دماغوں پر قبضہ کیا ہے، تم نے جو کچے دماغوں پر قبضہ کیا ہے، کیا کھاتے پیتے نہیں تھے؟ محمد علی محمد کھاتے پیتے نہیں تھے، اور جو کھاتا پیتا ہے وہ بول برات کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے، بتاؤ جناب عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ زبان سے بات ہوتا میرے دوست۔ اور سب سے پہلے ارے جناب عیسیٰ کو چھوڑو، سب سے پہلے آل عمران میں ہے کہ جناب زکریا جب بھی داخل ہوتے تھے باہر سے جناب مریم کو تالا لگا کے جاتے تھے، اور اللہ نے فرمایا علیہ السلام کہ جب بھی آتا تھا تو جناب حاضرہ کے سامنے رزق دیکھتا تھا، پھل دیکھتا تھا، اور پوچھتا تھا یہ تو کہاں سے لا کر آئی ہو؟ کہا اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو بتاؤ جناب حاضرہ بھی تو کھاتی، جناب مریم بھی تو کھاتی پیتی تھی، تو کھاتی پیتی تو بول برات کہاں؟ باہر سے تو تالا لگا ہوا تھا۔ پورا توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، باہر سے تو تالا لگا ہوا ہوتا تھا، اور جناب عیسیٰ آج تک عیسیٰ زندہ ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، بیٹھا بھی آسمان پر ہے، تو بول برات کہاں کرتا ہے؟ ارے بدبختو، ارے جب تمہیں مریم سمجھ میں نہیں آئی تو بطول سمجھ میں آئی۔ جب تمہیں نعرہ حیدری، بس میں نے نعرہ حیدری، جب تمہیں مریم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا کھانا پینا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تمہیں رسول کی بیٹی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ارے جب تمہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارا 12واں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تمہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارا 12واں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور جب تمہیں ہمارا 12واں سمجھ میں نہیں آیا تو علی تو اول امام ہے، علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آئیے قرآن سے مثال دینا چاہتا، گھبرائے نہیں، گھبرانے کی کوئی کوشش نہ کرے، گھبرائے نہیں۔
توجہ چاہ رہا یہ قرآن سے مثال دینا چاہتا ہوں. اللہ نے جو قرآن میں مثالیں دی ہیں تو قرآن کی قصے اور کہانی کی کتاب ہے. میں کہ میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں, ہر مسئلہ کے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ الفاظ ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ صافات کے, فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ نے فرمایا اگر یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا, اگر یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتا, مچھلی کی پیٹ میں زندہ رہتا. نہیں دیکھو میں پھر آپ کے دماغ تک نہیں پہنچا, ابھی میں پھر قریب آ گیا. اللہ نے فرمایا اگر یونس تسبیح گزار میں نہ ہوتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتا, قیامت تک زندہ رہتا. لیکن وہ تسبیح گزار تھا. اب مسلمان سر پر قرآن رکھ کر بتائیں کہ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. پہلے تو لکھا 360 دن. نہیں بھائی یہ لمبا دن ہے. جو تم نے بخاری میں لکھا, بخاری میں لکھا 40 دن 40 راتیں. ہاں پھر نہ جانا 40 دن یونس رہا نا مچھلی کے پیٹ میں, تو کیا کھاتا تھا, کیا پیتا تھا؟ زبان سے بات کر میرے بزرگوں, میں تم سے بات کر رہا ہوں. جناب یونس 40 دن جو مچھلی کے پیٹ میں رہا وہ کیا کھاتا تھا, کیا پیتا تھا؟ اور پھر کھانے پینے کا سوال نہیں, سوال ہے بول برات کا. اور اگر بول برات کرتا تو پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم یہ مچھلی مچھلی نہ رہی تھی, یہ چلتی پھرتی مسجد بن گئی تھی. کتنا بڑا جملہ بزرگوں میں نے کہا ہے کہ جناب یونس نے مچھلی کو چلتی پھرتی مسجد بنا دیا تھا. 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اگر کھاتا پیتا تھا تو بول برات کہاں کرتا تھا؟ سوال بول برات کا نہیں, سوال ہے طہارت کا. کیونکہ اگر طہارت نہیں کرتا تو پھر عبادت کیسے کرتا؟ وہ ہم جیسا تو نہیں تھا. کہاں مچھلی کے پیٹ میں پانی آیا, کہاں گئی طہارت؟ نہیں میں آپ کے جوابوں پہ ابھی قریب نہیں آیا, ابھی قریب نہیں آیا. اب آئیے پھر اور انبیاء کے لیے نہیں کہا. یہ اللہ نے جناب یونس کے لیے عجیب جملہ کہا دیا سورۃ صافات میں, وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. میں نے یونس کو 100,000 آدمی کا نبی بنا کر بھیجا. کتنے آدمی کا نبی؟ 100,000. میں سمجھتا ہوں کہ جہلم کی اس سے زیادہ پاپولیشن ہے. ایک گاؤں کا نبی, 100,000 آدمی کا نبی. وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. تم نے وہاں اعتراض نہیں کیا کھانے پینے کا؟ تم نے وہاں اعتراض نہیں کیا بول برات کا؟ کیونکہ سب سے بڑی بات ہے طہارت کی, کہ اگر طہارت نہیں تو بندگی کیسے کرتا تھا؟ ابھی مجھے پتا چلا کہ اللہ نے کیوں کہا کہ میں نے یونس کو 100,000 آدمی کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم کچھ ایسے ہوں گے جو اعتراف کریں گے کہ رسول اور آل رسول کھاتے پیتے تھے, بول برات کرتے تھے. اسی لیے میں نے یہ مثال دی کہ جب تم نے 100,000 نبی کے طہارت کو نہیں سمجھا تو جو رسول عالمین کا سردار, میں نے اتنا بڑا جملہ کہا دیا. نعرہ حیدری, گھبرا تو نہیں گیا, توجہ نہیں گفتگو پر. سمجھا جناب یونس کو نہیں. آئیے تم تو کہتا ہے کہ میں رسول جیسا, آئیے میں تمہیں گدھے کے پیٹ میں ڈال دیتا ہوں. گھبرا دے شاید. نہیں گھبرا نہیں گئے, گھبرا نہیں جائے. میں نے یہ گدھے کا جو نام لیا تو تنزیہ نہیں لیا, دلیل دینا چاہتا ہوں. جو جس کے قابل ہوتا ہے اس کو وہاں رکھا جاتا ہے. یہ عدل ہے, تو ہے اسی قابل کہ تمہیں گدھے کے پیٹ میں رکھا جائے. گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ نہیں نہیں میں کہاں سمجھا سکا ہوں. آئیے 14 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. گھبرا تو نہیں گے؟ گھبرائے نہیں. دیکھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں نے کیا جیسا ظرف ویسا مضروب. اللہ پہلے ظرف کا انتظام کرتا ہے.
مظروف کا نہیں. درود پڑھے محمد عالم. اللہ پہلے ظرف کا انتظام کرتا ہے پھر مظروف کو لیتا ہے. نہیں میں نہیں سمجھا. نہیں ایسے نہیں. پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کیا کہ اللہ پہلے ظرف کا انتظام کرتا ہے پھر مظروف کا. نہیں جی پہلے 8-9 آیتوں کی تلاوت کر دوں پھر اس کو سمجھاؤ. سورت القلم میں ارشاد ہو رہا ہے. سورت القلم مکی سورت ہے. مکی صورتوں میں جلال تو دیکھیں, جتنا جلال مکی صورتوں میں ہے اتنا مدنی صورتوں میں نہیں. زبان سے بات کرو, ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ زبان سے ہاں ہوں کرے تو یہ سارا گونج اٹھے میرے دوستوں نوجوانوں. ہاں ہوں کرے تو یہ سارا جو ہے گونج اٹھے پورا پنڈالا. سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. جلال ہے, جلال ہے, جلال ہے اتنا آیتوں میں. فلاؤ تطع المکذبین. میرے حبیب جنہوں نے آپ کو ایک مرتبہ بھی جھوٹا کہا ہے ان کی اطاعت نہ کرنا. اور مجھے کون سا پتا کہ کس نے جھوٹا کہا تھا. اگر جھوٹا نہ کہتا تو تلوار لے کر قتل کے لیے سوچتا. مجھے کیا پتا, مجھے پتا نہیں, مجھے پتا نہیں. نعرہ حیدری. لو تدہن فیدہنون. وہ کہتے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم کر. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. جو جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. مہین پست کی, ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. علم میں پست ہو اطاعت کے قابل نہیں. حسب اور نسب میں پست ہے. بزرگوں سر تو ہلا, میں خوش ہو کر جاؤں گا کہ میں کراچی. یہ تصور بھائی سے پوچھو کہ کراچی میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہی آگے بیٹھتے ہیں کیونکہ داد بزرگ ہی دیتے ہیں. میں نے کیا کیا میرے دوستوں, اللہ نے فرمایا جو جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. جو ذلیل ہے, پست ہے علم میں, عقل میں, حسب میں, نسب میں, ان کی اطاعت نہ کرنا. حماد مشاء بالنمیم. جو تیری عیب جوئی کرے, تم سے عیب نکالے, ان کی اطاعت نہ کرنا. چغل خور کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر معتد اثیم. جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو دین میں تغیر کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. اثیم گنہگار کی اطاعت نہ کرنا. بعد ذالک ظنین. سخت مزاج کی اطاعت نہ کرنا. اور میرے حبیب اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. بڑا جملہ میں نے کر دیا میرے دوست. نعرہ حیدری. بعد ذالک ظنین. میں اخلاق کے دائرے کے اندر بات کی جو نطفہ ناتحقیق ہے اس کی اطاعت نہ کرنا. میرے دوستو یہ قرآن ہے, بخاری نہیں. یہ قرآن ہے, کوئی اور کتاب نہیں. یا اللہ یہاں کرایا تو اللہ عین علم عین عقل یہاں تکایا. یہ کتنا گندا جملہ ہے. بات میں نہیں سمجھا سکا. میں نے کیا کیا تھا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ 9 آیتیں اسی لیے پڑی پئی کہ آپ کے ذہن تک آ کر میں بات کروں. یا اللہ یہ آپ نے حیثیت سے کیوں کہا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم اللہ میں ہوں, خالق میں ہوں. میں انسان سے بات کرتا ہوں اس کے عقل کے تحت تاکہ سمجھے. کیونکہ پہلے ظرف پاک ہو. والدین ہیں ظرف. بڑا جملہ تھا میرے نوجوان. والدین ہیں ظرف. اگر ظرف ہی گندا ہے تو پھر مظروف اطاعت کے قابل نہیں. سر کو نہیں ہلا میرے بزرگوں, سر کو نہیں ہلا. اگر مظروف ظرف ہی گندا ہے تو مظروف اطاعت کے قابل نہیں. ارے اللہ نے قرآن نے کہا دیا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. میں نے آسمان سے جو پانی نازل کیا وہ طاہر ہے, پاک ہے. قرآن ہے, سورت فرقان کی آیت میں پڑھی ہے. میرے دوستوں تمہارے چہرے کیوں اتر گئے ہیں نوجوانوں؟ پوری توجہ
کیا چاہ رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو آسمان سے میں پانی نازل کرتا ہوں وہ طاہر ہے، بارش کا پانی پاک ہے، بارش کا پانی پاک ہے، لیکن وہی پانی جب سانپ کے منہ میں آتا ہے تو زہر بنتا ہے، صدف کے منہ میں آتا ہے تو موتی بنتا ہے۔ یہاں زہر کیوں بنا؟ پانی تو وہی تھا۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم قصور پانی کا نہیں بدبخت ظرف کا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ اگر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے میرے بزرگوں تو میں پھر آ کر قریب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نطفہ ناتحقیقی اطاعت نہ کرنا، اور اللہ نے فرمایا ومن آبائہم، جب کسی کو ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، جب میں اللہ کسی کو ہادی بناتا ہوں تو ہادی بنانے سے پہلے اس کے والدین کو ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ والدین ہیں ظرف، اگر ظرف گندا ہے تو مدروس اطاعت کے قابل نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا، میں نے اتنی آیتیں پڑھی۔ ابھی میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، رسول کے بعد جس کو بھی ہادی مانو، میں تمہیں منع نہیں کرتا، رسول کے بعد جس کو بھی ہادی مانو میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن ماننے سے پہلے سوچنا کہ اس کا ظرف کیسا ہے، اس کا باپ کافر تو نہیں رہا، اس کا باپ مشرک تو نہیں رہا۔ اگر کسی کے نعرہ حیدری آئیے ابھی قریب آنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں، گھبرائے۔ اب 4 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، 4 آیتیں پاک نتیجہ نکلی۔ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کو ایک کتاب کی صورت میں تقریر دے رہا ہوں۔ کوئی ماں کا لال مجھے جواب دے آج کل پرسوں ترسوں، میں خطابت چھوڑ دوں۔ میں نے کیا کہ یہ سب چالیں ہیں جو کہاں بنتی ہیں، کیونکہ آخر کار تو میں حکیم ہوں، آپ کو پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کو ٹیبل پر لٹاتا ہے، اور کسی قسمت میں کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو بیماری کہاں۔ میں بھی حکیم ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس کو علی کی دشمنی کی بیماری ہے۔ نعرہ حیدری، اس کو علی کے دشمنی کی بیماری ہے اور مسئلہ ہے پیٹ کا۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ 4 آیتیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں نے کیا پہلے بھی ابھی بھی کہ اگر میں ترجمہ غلط کروں، آیت غلط پڑھوں، آپ کو حق ہے کھڑے ہونے کا۔ قبضلت میں آپ نے آیت غلط پڑھی، ترجمہ غلط کیا۔ آئیے، تقریر میری تقویٰ پر ہو رہی ہے۔ آئیے، یہ الفاظ ہے سورت الحجرات کی 4 آیتیں ابتدائی پڑھنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان لانے والے، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ ہو، کیونکہ رسول کے آگے ہونا تقویٰ نہیں۔ اب زبان سے بات کرو میرے دوستوں، ہم کے بزرگ میرے سے بات کرو۔ رسول کے آگے ہونا تقویٰ نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر سمجھ میں آ جائے، عقل ہو تو یہی بات سمجھ میں آ گئی۔ جو رسول کے آگے ہوتا ہے وہ متقی نہیں۔ رسول چلے تو آگے نہ ہو، بولے تو آگے نہ ہو، نماز پڑھائے تو آگے نہ ہو، نقصان رسول کا نہیں تمہارا ہے، کیونکہ تقویٰ چلی جائے گی، اور جب تقویٰ چلی جائے گی تو پھر امامت کیسے کرتے ہو؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ جب تقویٰ ہی نہیں ہے تو پھر متقی کیسے بنا؟ جب متقی نہ بنا تو امام المتقین کیسے بنا؟ رسول کے آگے مت ہو، کیونکہ یہ تقویٰ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان لانے والے، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کر، کیونکہ رسول سے زور سے بات کرنا تقویٰ نہیں۔ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ایک ایک لفظ میں میرے نقطے ہیں۔
میرے رسول سے زور سے بات کرنا یہ تقویٰ نہیں. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جس طرح تم ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر بات کرتے ہو میرے رسول سے ایسے بات مت کرو. پھر آپ نے مجھے جملہ ریپیٹ کروایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جس طرح تم ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر میرے رسول سے بات کرتے ہو ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہو میرے رسول سے ایسے بات مت کرو. میرا رسول کسی کا دوست نہیں. میرا رسول تم جیسا نہیں. تم تو ایک دوسرے کو اپنا جیسا سمجھ کر بات کرتے ہو نا. میرا رسول تم جیسا تھوڑی ہے جو تم جیسا سمجھ کر بات کرتے ہو. آیت یہاں تک ختم نہیں ہوئی. یہی تو سمجھانے کا طریقہ ہے. میں نے کیا آئندہ سال آؤں گا ان کا کچھ دیکھ رہا ہوں تو لوگ گھبرا رہے ہیں. آیت یہاں تک ہو جاتی تو کوئی کچھ کھڑا ہوتا. آئے بھی یہاں نہ پھر کیا ہوا گناہ اس نے کیا. اللہ نے فرمایا نہیں ولا تجہروا لہ. میرے رسول کے آگے نہ ہونا یہ تقویٰ نہیں. میرے رسول سے زور سے بات نہ کرنا یہ تقویٰ نہیں. میرے رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھنا یہ تقویٰ نہیں. یا اللہ بس اللہ نے فرمایا نہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم رسول کے آگے ہوئے زور سے بات کی اپنے جیسا سمجھا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے تمام اعمال کو رائگان بنا دوں گا. بنیاد ہے احترام رسول. بس سمجھ میں آگے میرے دوست. بس میں نے تقریر کو جلدی جلدی ختم کرا. نعرہ حیدری. نوجوانوں بات کروں تو میں آگے چل. پتا چلا ہر تقویٰ کی بنیاد